الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا۔ چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں سرحد سے ارشاد فرمایا: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر ہو گئے۔ حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عافیت کی درستی اور آخرت کی سعادت ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہیں، اور اگر اطاعت الہی میں مدد و معاونت کے لیے رکھی جائیں تو دین بن جاتی ہیں، جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ۔ تمام چیزیں اگر اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معاونت کے لیے ہوں تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال دنیا نہیں دین تھا۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہی ہے، رغبت و محبت اور حرص و طلب کے قابل تو رضائے الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہٰذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا، مال و دولت کو اپنا مقصود اصلی سمجھنا، اسی کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا، بہترین لباس، عمدہ مکانات اور شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا نصب العین اور مقصود و مطلوب ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر کچھ غور کرنا چاہیے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سبحان اللہ، دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضا الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو کہ کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات سے اچھی، عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ عز و جل کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک ہوں گی، اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ دعا: اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طرف داخل کر دے۔